بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا موضوع ہے کمر کے موڑوں میں سوزش یا پانی کا پڑنا۔ آج کل موڑوں کا مسئلہ بہت زیادہ گمبھیر صورت اختیار کر چکا ہے۔ ہر دوسرا آدمی کمر پہ ہاتھ رکھے پھرتا ہے، ہر دوسرا آدمی کمر کے درد میں مبتلا ہے۔ عورتیں اس بارے میں کافی پریشان ہوتی ہیں، جب وزن بڑھ جاتا ہے تو کمر کے موڑوں میں بھی مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈسک پرابلم ہو گئی ہے، موڑوں میں پانی پڑ گیا ہے، اور ڈاکٹر حضرات کچھ سے تو سرنج کے ذریعے سے پانی کھینچ بھی لیتے ہیں اور انجیکشن بھی لگاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب موڑوں میں پانی پڑتا کیوں ہے؟ یہ پانی آتا کہاں سے؟ یاد رکھیں، جسم میں کہیں بھی پانی پڑے، پیٹ میں پانی پڑے، موڑوں میں پانی پڑے، دماغ میں پانی پڑے، کہیں بھی ہو، وہ بنیادی طور پر صفرا ہوتا ہے، جس کی کیمیاوی تحریک ہوتی ہے، غدے عضلاتی تحریک ہوتی ہے۔ صفرا خارج ہونا چاہیے، وہ خارج نہیں ہوتا۔ جہاں سوزش ہوتی ہے، جہاں پر مرض ہوتا ہے، وہاں پر یہ پانی جمع ہو جاتا ہے۔ استسقاء کی صورت بھی یہی ہے، سر میں پانی پڑ جائے اس کی بھی یہی ہے، ریڑھ کی ہڈی میں پانی پڑ جائے تب بھی یہی ہے، درد ہونے لگ جائے تب بھی وہی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر صفرا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہم ایک مشہور ٹکور ہے، مفرد اعضاء والے اسے بہت استعمال کرتے ہیں۔ حکیم صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ اجزاء ہم تک پہنچے، حکیم یاسین صاحب نے بھی انہیں استعمال کیا، اپنی کتب میں لکھا۔ نسخہ یہ ہے: اجوین خراسانی، ریٹھا، امربیل اور ڈھاک کے پھول، جس سے گلے کیسو کہتے ہیں۔ ان کا تناسب یہ ہوتا ہے کہ 1 چمچ آپ اجوین خراسانی لے لیں، 5-7 ریٹھا لے لیں، اور تقریباً 1 چھٹان گلے کیسو لے لیں، اور اتنی ہی امربیل۔ اسے 4-5 کلو پانی میں اچھی طرح ابالیں۔ جب یہ ابل جائے تو اسے ٹھنڈا کریں۔ گرم پانی جہاں سوزش ہو، پانی پڑ رہا ہو، وہاں پر نقصان دیتا ہے، درد میں اضافہ ہو جاتا ہے، مرض میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈا کر لیں، بلکہ برف ڈال لیں۔ پھر اس مقام پر جہاں درد ہو، کمر میں ہو یا موڑوں میں ہو، جہاں بھی ہو، وہاں کوئی تولیہ وغیرہ رکھ دیں، کپڑا رکھ دیں، اور یہ پانی اس پر بہائے، ٹکور کرے، نیچے کوئی ٹپ وغیرہ رکھ دے، تاکہ وہ پانی بار بار استعمال ہو سکے۔ انشاءاللہ 2-4 دنوں میں جب آپ یہ عمل کریں گے تو دیکھیں گے کہ بہت سارا فرق پڑ گیا ہے، دردوں میں کمی آ گئی ہے، پانی کا بننا بند ہو گیا ہے۔ تو یہ پانی کا پڑنا بنیادی طور پر صفرا ہوتا ہے۔ جو چیزیں صفرا کو جسم سے خارج کر دے وہ اس کا علاج ہے۔ مثلا ایک مشہور ہے، ایک نسخہ ہے، ہم نے پہلے بھی بتایا ہے: جوکھار، چورا کلمی، نوشادر، یہ تینوں برابر وزن میں لے لیں، اور اتنی ہی مقدار میں، یعنی چوتھا وزن جو ہے کالی مرچوں کا ہے، انہیں آپ برابر وزن میں جتنا باریک پیسیں گے بہتر ہے۔ یہ کیپسول میں یا ویسے کچی لسی سے استعمال کروائے۔ جتنا زیادہ جو ہے نا اس کا اخراج ہوگا، اتنی جلدی صفرا سے جان چھوٹے گی، اور انشاءاللہ اس سے، اور ہاں، اس مرض کے لیے مالش جو ہوتی ہے اس سے ہلکے ہاتھوں سے کیا جائے، رگڑ زیادہ نہ ہو، بالکل معمولی ہاتھوں سے کیا جائے۔ روغن ارنڈ جو ہوتا ہے، کسٹرائل جو ہوتا ہے، اس میں بہترین کام دیتا ہے۔ ویسے اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو گوکھرو ہے، جسے پھکڑا بھی کہتے ہیں، اسگند ہے، اور کستہ شیری ہے، اور پداری کند ہے۔ یہ مختلف چیزیں جو ہے، اگر انہیں ملا کر آپ صفوف بنا لیں، استعمال کریں، تو کمر درد میں بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے۔ وما علینا الا